نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 4 مرتبہ اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے ایک عورت سے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر آگے حدیث کا مضمون اور بھی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس بات سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پاک فرما دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رجم کرنے کا حکم فرمایا۔ اس پر ان کو رجم کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا، اس آدمی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو اس پر پردہ ڈالا تھا، لیکن یہ خود اپنے پیچھے پڑ گیا، جس کی وجہ سے اسے کتے کی طرح پتھر مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کا گزر ایک مردار گدھے کے پاس سے ہوا، جس کا پاؤں پھولنے کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فلاں اور فلاں آدمی دونوں کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم دونوں یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس کو کون کھا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کی بے عزتی کی ہے، وہ مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے لگا رہا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماعز بن مالک، ان سے جو ہے وہ گناہ ہو گیا، اور اب جب کہ ان سے گناہ ہو گیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیجئے۔ اور آج کل یہ گناہ کتنا عام ہو گیا ہے، زنا آج کل کتنا عام ہو گیا ہے، کتنا پھیل گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اسپتالوں میں، فیکٹریوں میں، ہر جگہ زنا ہو رہا ہے، اسکولوں میں۔ یہاں پر صحابی سے زنا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، 4 مرتبہ اقرار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، 4 مرتبہ اقرار، یا تو چار گواہوں کو گواہی دینی پڑتی ہے، کھلی گواہی، اور اگر گواہ نہیں ہے تو 4 مرتبہ اقرار۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک 4 پورے نہیں ہوتے اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ چلا جائے اور اللہ سے توبہ و استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش مانگے۔ لیکن وہ صحابی جو ہیں بار بار آتے ہیں، تو ان کو اپنے پاک ہونے کی اتنی فکر ہے کہ وہ بار بار آتے ہیں اور بار بار یہاں تک کہ 4 مرتبہ اقرار کر لیتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے، تم کیا چاہتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے، اچھا یہ 4 مرتبہ کے بعد ہو سکتا ہے 4 مرتبہ سے پہلے فرمایا ہو کہ ہر مرتبہ وہ اقرار کرتا ہو اور وہ ان سے پوچھتے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موقع دیتے ہیں جانے کا، لیکن وہ جاتا نہیں ہے اور 4 مرتبہ اقرار کر لیتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ مجھے پاک کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رجم کرنے کا حکم فرماتے ہیں اور اس کو رجم کر دیا جاتا ہے۔ اور جب رجم اس کو کر دیا جاتا ہے تو یہ صحابی اپنی توبہ کی وجہ سے اللہ کے حضور میں اتنا اونچا مقام پا لیتا ہے کہ 2 صحابی جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈالا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ آتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، اللہ سے معافی مانگتا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ خود آ کر اقرار کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو جب ان کا گزر ایک مردار گدھے پر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم لوگ اس کا گوشت کھاؤ، کہ تم نے جو اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، جو اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، قرآن میں کیا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا یہ اتنا برا ہے، اور پھر قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ وہ جنت کی نہروں میں پودا لگا دے۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی نے ایسی توبہ کی کہ یہاں پر تو اپنی جان قربان کر دی، یہاں پر تو اپنی جان قربان کر دی، رجم ہو گیا، لیکن وہاں پر وہ جنت کی نہروں میں پوتے لگا دے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور یہ زناکاری، بدکاریاں یہ بھی کتنی عام ہو گئی ہیں، اور لوگ اس کام کو کرتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہو گیا اور پھر سچی پکی توبہ کی، عام عادت بن چکی ہے، اور یہ ایسا کبھی فعل ہے کہ جو اس میں پڑتا ہے پھر وہ اس کا وہ بن جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کا، جیسے وہ عادی بن جاتے ہیں، جیسے نشے کا آدمی عادی بن جاتا ہے، جیسے نشے کا آدمی عادی بن جاتا ہے، اس طرح اس کا بھی عادی بن جاتا ہے۔ تو جو ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے، اللہ کا نام، رسول کا نام میوزک پر لیتے ہیں، میوزک حرام ہے، اللہ رسول کا اس پر نام لے غصہ کیے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا